تمام احباب محبت و عقیدت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ آج اللہ پاک کی رحمت سے جمعۃ المبارک کا مبارک ترین دن، سید الایام، دنوں کا سردار، اور پھر اس جمعۃ المبارک کی مقدس ساعات میں سے جو اہم ترین مبارک گھڑی وہ نماز عصر کے بعد کا جو وقت ہے، یہ وہ وقت ہے جس کی قسم اللہ پاک نے قرآن مجید میں اٹھائی، والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی۔ تو مفسرین کے نزدیک ایک اس کا مطلب ہے نماز عصر کی قسم اٹھائی ہے، اور دوسرا مطلب ہے نماز عصر کے پورے وقت کی قسم اٹھائی ہے۔ اور وجہ اس کی یہ کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے، یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اسی لیے اس وقت کے اندر ذکر و اذکار میں لگنا، دعاؤں میں لگنا، مسجد میں بیٹھنا، یہ بزرگوں کا معمول چلا آیا ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے بعد تو ویسے بھی اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تو جمعہ کا دن نماز عصر کے بعد، ادائیگی کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری، اور پھر اس نکاح کی محفل میں شرکت، اور اس نکاح کا مسجد میں ہونا، سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ ہونا، یہ اللہ پاک کی وہ خاص رحمتیں ہیں جو اس وقت ہم پر سایہ فگن ہیں۔ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ ایک سنت کو زندہ کرنا، جب امت مسلمہ اس سنت کو بھول چکی ہو یا چھوڑ رہی ہو، تو انشاءاللہ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال۔ اور فرمایا کہ نکاح کو مسجد کے اندر کیا کرو، منعقد کیا کرو، نکاح کی محفل مسجد میں کرنا سنت ہے، مسجد میں آداب کا خیال رکھتے ہوئے کرنا یہ سنت ہے۔ تو یہ ایک اچھا آغاز ہے انشاءاللہ زندگی کا، ایک نئی زندگی جو ازدواجی زندگی ہے، اس نئی زندگی کا اچھا آغاز ہے۔ جب انشاءاللہ آغاز رحمتوں کے ساتھ ہوگا، دعاؤں کے ساتھ ہوگا، سنت نبوی کے مطابق ہوگا، تو انشاءاللہ آئندہ زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ یہ نیک شگونی لی جا سکتی ہے، نیک شگون تو لیا جا سکتا ہے، نیک گمان رکھا جا سکتا ہے، ہاں بدشگونی رکھنا جائز نہیں ہے۔ دین کے اندر بدشگونی لینا جائز نہیں ہے جب تک کوئی شرعی دلیل نہ ہو، اور نیک گمان تو بغیر دلیل کے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اب آئندہ کی زندگی کیسے اچھی گزرے، تو اس مقصد کے لیے نبی محتشم، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عقد نکاح کے خطبے کے اندر کچھ آیات تلاوت کیا کرتے تھے۔ جو آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، ان آیات میں تاکید ہے، ان آیات میں تحفہ ہے، دلہا کے لیے بھی، دلہن کے لیے بھی، اور تمام حاضرین محفل نکاح کے لیے بھی۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک تو ایمان والوں سے خطاب کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، بار بار یا ایھا الذین آمنوا ہم نے سنا، اے ایمان والو، بار بار خالق ہمارا کہتا ہے اے ایمان والو، اور ساتھ بار بار یہ کہا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اپنے اعمال کی جواب دہی کے حوالے سے اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ پاک کی ذات تو رحمان الرحیم ہے، لیکن بندے کے اعمال میں کمی رہ جائے تو اس کی ناراضگی کا ڈر ہے۔ اب اس کی جو ناراضی ہے، وہ ناراضی جہنم میں جانے کا راستہ ہے، اس لیے اپنے اعمال کی وجہ سے، اعمال میں کمی کی وجہ سے جہنم کی آگ سے بچنے والے کام کرو۔ اب اس محفل نکاح کے اندر کیوں یہ تاکید کی گئی، تو اس پر مفسرین نے، محدثین نے، علماء نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ بہت سارے اس کے مقاصد بیان کیے۔ ان میں سے ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ چونکہ عقد نکاح ہو رہا ہے، اور اس عقد نکاح کی محفل میں دلہا بھی ہے، دلہن بھی شریک ہیں یا ان کے وکیل موجود ہیں، اور دونوں طرف کے خاندانوں کے لوگ موجود ہیں، آئندہ زندگی میں ایک دوسرے سے واسطہ پڑھنا ہے، زندگی کے معاملات ہیں، غمی خوشی میں شرکت ہے، لین دین کے مسائل ہیں۔ اب ان سارے دو طرفہ مسائل میں جو معاشرے میں رہنے والے افراد کے خاندانوں کے باہمی معاملات ہوتے ہیں، ان معاملات میں ایک واحد چیز ہے جو انسان کو ہر قسم کے ظلم اور زیادتی سے بچانے والی ہے، کہ کسی دوسرے کے ساتھ ظلم نہ ہو جائے،
کسی دوسرے کا حق نہ چھن جائے۔ وہ ایک واحد چیز ہے، وہ اللہ رب العالمین کی یاد ہے، اس ذات کی خشیت ہے، اس ذات سے تعلق ہے، اس ذات کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس ہے۔ یہ وہ واحد چیز ہے کہ جب انسان کے دل میں یہ بات آئے گی تو تب ہی انسان دوسرے انسانوں کے حقوق صحیح طرح ادا کر پائے گا، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی فوج اور کوئی سزاؤں کا نظام، کوئی قانون، کوئی عدالت، کوئی کچہری، کوئی مسجد، کوئی خانقاہ اور کوئی خاندانی طاقت کسی انسان کو مجبور نہیں کر سکتے۔ اگر وہ نہ چاہے کسی کے حقوق ادا کرنے کا تو وہ کوئی اس کو ایک حد تک مجبور کریں گے، اس سے آگے نظام ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب دل میں یہ خوف ہے، یہ احساس ہے کہ بحیثیت شوہر اور بحیثیت بیوی میں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے، جہاں مجھ سے نماز کا سوال ہوگا وہاں مجھ سے دوسرے کے حقوق کا بھی سوال ہوگا، بتاؤ تم نے ادا کیے یا نہیں کیے۔ نماز روزہ کی انسان کوشش کرے، لیکن کوشش کے باوجود کچھ رہ جائے تو انشاءاللہ اللہ پاک معاف فرمائیں گے، مگر حقوق العباد کا معاملہ انتہائی حساس ہے، اور جو جتنے قریبی ہوں ان کے حقوق کا معاملہ اتنا زیادہ محتاط و احتیاط والا ہے۔ مثلا میاں بیوی کے حقوق انتہائی حساس احتیاط کا معاملہ ہے، اولاد اور ماں باپ کے حقوق، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، جو جتنا زیادہ قریبی ہوگا اس کے حقوق کے حوالے سے اتنا زیادہ انسان کو ڈرنا چاہیے۔ اس پر ایک واقعہ سیرت نبوی میں ملتا ہے کہ نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے فرمایا کہ دیکھو، اگر میں نے کبھی زندگی میں کسی کا حق چھینا ہو تو میرا مال موجود ہے، میرے مال سے بدلہ لے لو۔ اگر میری وجہ سے کسی کی عزت پر آنچ آئی ہو تو میری عزت سے بدلہ لے لو، اور اگر میری وجہ سے کسی کی جان پر کوئی تکلیف پہنچی ہو کسی کو تو آج مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان موجود ہے، میرے بدن سے بدلہ لے لو۔ اب یہ جو ارشاد مبارک ہے، عزت، جان اور مال، اور فرما کون رہے ہیں؟ جو کہ رحمت عالم ہیں اور جنہوں نے ساری انسانیت کو حقوق دیے ہیں، سب پر رحمت ہی فرمائی ہے۔ انسان تو انسان ہیں، چیونٹے، حشرات الارض، جانور، چرند، نباتات، ان کو بھی آپ نے حقوق دیے ہیں۔ پھر آپ کی ذات اقدس سے کسی پر ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ بات فرمائی جا رہی ہے اس خطرے کے پیش نظر، اس احساس اور احتیاط کے پیش نظر جو آخرت کے مقابلے میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ حقوق کا معاملہ انتہائی حساس ہے، انتہائی حساس، اتنا حساس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو پیش کر رہے ہیں کہ مجھ سے دنیا میں بدلہ لے لو، دنیا میں بدلہ لے لو، تاکہ حساب کتاب دنیا کا دنیا میں رہ جائے، آخرت میں جواب دہی نہ ہونی پڑے۔ تو جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو پیش کر رہے ہیں تو پھر میں اور آپ کیا چیز ہیں، پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے بندوں کے حقوق کے معاملے کے اندر انتہا درجے کی احتیاط، انتہا درجے کی احتیاط۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے گزرے ہیں اور بڑے اللہ کے نیک بندے بزرگ تھے۔ فرماتے ہیں کہ ان کے بچے اولاد بتاتی ہے کہ جب بیمار تھے، زندگی کا آخری ایام تھے، بڑھاپا بھی تھا، بیماری بھی تھی، تو ان ایام میں بڑی احتیاط کرتے حقوق العباد کے معاملے میں، حتیٰ کہ اگر ان کے کمرے کے اندر ایک گلاس بھی پڑا ہوتا، ایک گلاس، اب یہ بڑی قابل توجہ بات تھی کہ میاں بیوی کا آپس کا محبت، الفت، احسان، ہمدردی، خیال رکھنا، مزاج شناسی، دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھنا، معافی، درگزر، یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کے ساتھ ساتھ حقوق کے معاملے میں احتیاط کس درجے کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کے کمرے میں اگر کوئی گلاس کوئی رکھ دیتا، پانی پیا اور گلاس کمرے کے اندر ہی رکھ دیا تو فوراً بے چین ہو جاتے، کہتے یہ گلاس میرے کمرے سے باہر نکالو اور وہاں جا کر رکھو۔ اب جب کوئی برتن کوئی گلاس رہتا تو پھر بچوں کو تاکید ہوتی، ڈانٹ پڑتی، تو ایک دن کہتے ہیں ہم نے پوچھ ہی لیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، اگر گلاس جو ہے کمرے میں رہ گیا آپ کے تو اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے؟
فرماتے کہ نہیں تمہیں نہیں پتہ، میں نے وصیت یہ لکھی ہے، میری وصیت میں یہ بات ہے کہ میری وراثت صرف وہی چیزیں ہیں جو میرے کمرے کے اندر موجود ہیں، اس میں میری کتابیں ہوں گی، جائے نماز ہوگی، کوئی چارپائی ہوگی، بس یہ جو 2 4 5 چیزیں ہیں نا، اس کے علاوہ میری کوئی وراثت نہیں ہے۔ اور یہ جو گلاس ہے نا، یہ گلاس یا برتن، یہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ تمہاری والدہ کی ملکیت ہے۔ اب اگر میں مر جاتا ہوں اور یہ گلاس یا یہ برتن یہ میرے کمرے میں رہ جاتا ہے، تو تم میری وصیت کے مطابق اس گلاس کو میری ملکیت سمجھو گے، حالانکہ یہ تمہاری والدہ کی ملکیت ہے۔ اور کل قیامت کے دن میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس گلاس کا سوال مجھ سے نہ ہو جائے کہ یہ تھا تمہاری والدہ کا، میری بیوی کا، لیکن اس کو میں نے اس پر ناجائز قبضہ کر لیا، یہ کہیں تم اس کو میری وراثت سمجھ کے تقسیم نہ کر لو۔ تو اتنی سی بات پر بھی احتیاط ہے۔ حالانکہ میاں بیوی کی جو جائیداد دونوں کی سانجھی ہوتی ہے، زندگی اکٹھی گزرتی ہے، دونوں اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن احتیاط، بندوں کے معاملے میں احتیاط، بس یہی احتیاط اس خطبہ نکاح میں بار بار اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ کہہ کے سکھائی گئی ہے۔ جب انسان احتیاط کرتا ہے دوسرے کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں برکت بھی لے کر آتے ہیں، اور رحمتیں بھی ملتی ہیں، خوشیاں بھی ملتی ہیں، رزق بھی خوب ملتا ہے۔ میاں بیوی کے جب آپس میں باہمی محبت ہوگی تو روایت میں آتا ہے کہ میاں بیوی کی باہمی محبت سے اللہ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حالانکہ کون سا عمل، لیکن باہمی محبت کی برکت یہ ہے، اولاد فرما بردار ہوتی ہے میاں بیوی کی باہمی محبت سے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، فرشتے بھی ان میاں بیوی پہ رشک کرتے ہیں اور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لیکن جہاں میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو، بات بات پہ ناراضگیاں ہوں، بات بات پر اعتراضات ہوں، تو وہاں رزق میں بے برکتی ڈال دی جاتی ہے، وہاں بیماریاں پیدا کر دی جاتی ہیں، وہاں شیطان کے اثرات اس جگہ کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ تو میاں بیوی کے آپس کی محبت، تعلق اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس کے مطابق چلنے کی تاکید ان آیات کے اندر ہے، تاکہ ایک دوسرے کے حقوق قیامت کے دن انسان ادا کرنے والا بن سکے۔ یہ چند کلمات کہے گے، اللہ پاک اپنی رحمت سے صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ہونے والے عقد نکاح کو اس مبارک وقت کی برکت سے خوشحالیوں کا ذریعہ بنا دیں۔